سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے. پھر کون صلیب پہ چڑھا؟ حضرت عیسیٰ تو صلیب پر نہیں چڑھ سکتے، اس لیے کہ صلیب کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت ذلت کی موت ہے، بہت حقارت کی موت ہے، بہت ملعون موت ہے. تو جب عیسیٰ مغلوب نہیں ہو سکتے تو صلیب پہ کیسے چڑھا دیے جائیں گے؟ قتل ہونا تو بعد میں ہوگا نا، پہلے تو آپ صلیب پر لٹکائیں گے اس کو نا، تب وہ جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہو گیا، ہم نے قتل کر دیا. ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں 1300 برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ ان پر نہ صلیب دیے گئے نہ قتل ہوئے، انہیں اٹھا لیا. کب اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا. پھر سولی پر کون چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا. لہٰذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کسی تفسیر میں. یہ تو پچھلی صدی کے دوران جو پوپ کی لائبریری ویٹیکان میں اس سے ایک نسخہ برآمد ہوا انجیل برنباس. اب یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں 104 تھیں جن میں سے 4 جو ہے سلیکٹ کی گئی ہیں. 100 انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپوکریفل کہتے ہیں، غیر مستند انجیلیں اپوکریفل. اور یہ ہے کینونیکل، قانونی، یہ ہے کہ جو مستند ہیں 4. لیکن جو 100 اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس. اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے ایک تھے. وہ انجیل نکل آئی ہے، اب وہ چھپ بھی گئی ہے. کراچی میں ایک ادارہ ہے خاص طور پر بابانی جو سیٹ ہے ان کا بنایا ہوا ادارہ ہے، تو وہی چھاپتے بھی ہیں. ایک زمانے میں تو کافی تقسیم بھی کرتے تھے، اب مجھے معلوم نہیں. اس نے سارا قصہ بیان کیا. قصہ کیا ہے؟ بہت دلچسپ قصہ ہے، پوری تفصیل سے. ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے حواریین میں شامل ہو گیا وہ تھا جیوڈاس اسکیریوٹ. یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی، زیلوٹس انڈر گراؤنڈ موومنٹ، تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل کریں. ان میں سے یہ بھی تھا. ان کا سربراہ تھا برابس، برابا ڈاکو سے کہا جاتا ہے برابس. ظاہر بات ہے کہ قانون شکل تک تو ڈاکو ہی تھا. اچھا، ان میں سے یہ شخص جو ہے اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے بہت، اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ، یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لعنت بھیج دے، کرس کر دے تو رومی ختم ہو جائے. لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھیر ڈال کر ہیر پھیر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لعنت ملامت کر دے. وہ نہیں کرتے تھے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کیوں نہیں کرتے تھے، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. منہاج عیسوی کیا تھا، منہاج موسوی کیا تھا، منہاج محمدی کیا تھا، ان میں فرق ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سورہ مائدہ پہ آیا. تمام رسولوں کے لیے ہم نے ایک ایک منہاج، ایک ایک شریعت علیحدہ علیحدہ دی ہے. 12 منہاج عیسوی کچھ اور تھا، تو یہ نہیں کہتے تھے. اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے حواریین میں شامل ہو گیا، اعتماد حاصل کیا اور بار بار کوشش کی کہ یہ بددعا دے دیں، رومیوں کو نہیں دی. اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تکلیف پہنچے گی تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا نا، کوئی لعنت کا. اس نے پکڑوایا حضرت عیسیٰ کو، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا، ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا، اس کا فتویٰ تھا یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا. رومی گورنر نے یہاں تک کہا، یہ سینٹ جو متھی کی انجیل ہے اس میں موجود ہے، بھائی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القتل قرار دیں. ان کا نہیں، ہمارا حکم ہے، ہمارا فیصلہ تمہارا طے ہے کہ مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا. بہرحال اس وقت حضرت مسیح روپوش ہو گیا گرفتاری سے بچنے کے لیے. ایک باغ میں تھے وہ، وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ لاسٹ سپر کہتے ہیں اس کو، لاسٹ سپر کھانا کھایا، آخری کھانا تھا. اور اس کے بعد اس نے فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف غداری کرے گا. یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوٹڑی میں چلے گئے جو ہوتی ہے باغ کے اندر، کوئی کھرپے ورپے جو ہے، کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی ہوئی، تو اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے. اپنے حواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت کرو. وہ حواریین سو گئے. اب یہ اسکریوٹ جو ہے یہ اٹھا، یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں پہنچا دیتا ہوں عیسیٰ تک، پکڑوا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ. 30 ان کے آدمی آئے. اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم، میں اندر جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد، تم آنا، جسے میں کہوں اے میرے استاد، پکڑ لینا اس کو. یعنی عموماً کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ، لیکن یہ کہ یہ تو یہودیوں کو معلوم تھا نا سب. ہوا کیا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوٹڑی میں داخل ہوا، اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی. شبہ لہم، مشابہت پیدا کر دی گئی، شبیہ بدل دی گئی، اور چھت پھٹی، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر چلے گئے. تو باہر آیا وہ، تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا وہ باقی ہماری جان گئے اے ہمارے استاد. اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے، تو پکڑ لیا.
تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی انجیل کے مطابق یوڈاس اسکریوٹ، وہ سولی چڑھا ہے. لعنتی موت اس پر آئی. کیوں آئی ہے؟ غداری کی اس نے، بٹرے کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو. تو وہ تو مستحق تھا، کوئی ظلم نہیں تھا. اگر عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دیا جاتا ایسے کسی کو پکڑ کر تو وہ تو ظلم ہو جاتا نا، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا. تو یہ تو واقعی مجرم تھا. وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیل برنباس کے اندر موجود ہے. دی گاسپل آف آور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، یہ اس کا نام ہے. ایونجیلیم برنابے، یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے یا لیٹن میں.